عمر گزرے گی امتحان میں کیا، عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا، عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا، میری ہر بات بے اثر ہی رہی، میری ہر بات بے اثر ہی رہی، نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا، مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا، عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا، شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتہ وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے، اور اس سلسلے کے ساتھ آپ کا خادم، آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ سید جان اصغر المعروف جان ایلیا، وہ جو تھا شاعروں کا ایک شاعر، وہ جو تھا شاعروں کا ایک شاعر، تو کیا یاد آیا تم کو ایلیا نہیں، کہاں ہے سرفراز اب جان جیسا، کہاں ہے سرفراز اب جان جیسا، وہ تو بس ایک ہی تھا دوسرا نہیں۔ جی ہاں سامعین، جان ایلیا مرحوم، جان ایلیا پر بہت سے پروگرام ہوئے، بہت سی باتیں آپ تک پہنچی، ان کی شاعری سے بھی آپ واقف ہیں، مختلف آرا ہیں، مختلف لوگوں کی مختلف باتیں ہیں، تاہم اس سے قبل کہ جان ایلیا پر گفتگو کی جائے، ان کی مزید شاعری، آپ کی باذوق سماعتوں کی نظر کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، تمام مرحومین بشمول جان ایلیا ان کی مغفرت فرمائے، اور اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ جان ایلیا امروہہ جن کی جان تھا، اور رئیس امروہوی ان کے بھائی تھے، سبھی جانتے ہیں۔ سامعین، جان صاحب نثر نگار بھی تھے اور شاعر بھی۔ جان صاحب کے بارے میں مختلف شخصیات نے اپنی اپنی رائے کا اظہار فرمایا،
جان صاحب عالمی ڈائجسٹ اور دیگر رسائل میں نثر نگاری فرماتے رہے، اداریے لکھتے رہے۔ سامعین، جان ایلیا، ان کے نام کی نسبت بعض لوگوں کا یہ قیاس تھا کہ یہ کوئی غیر مسلم خاتون ہے۔ ان کے شاعر ہونے کے بارے میں لوگ لا علم تھے۔ یہ وہ غلط فہمیاں تھیں جو جان صاحب کے بارے میں بعض قارئین کو رہیں، جو بعد میں منکشف ہوئیں کہ جان صاحب شاعر بھی ہیں، مسلم بھی اور مرد بھی۔ قارئین ان کے اداریوں سے بہت متاثر تھے اور جان صاحب جب مشاعروں میں آتے سب سے الگ، سب سے جدا نظر آتے تھے۔ آج بھی آپ سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیے، اور اسی طرح ان کی شاعری بھی سب سے مختلف۔ وہ دنیا کو الگ ہی زاویے سے دیکھتے تھے۔ اعلیٰ پائے کے نثر نگار اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ گفتگو بھی بہت معیاری فرماتے تھے، یعنی سراپا گفتگو نظر آتے تھے۔ فلسفہ، تاریخ اور ایسی سوچ کے تصویر کا تیسرا رخ دکھانے والے بھی جان ایلیا ہی ہے۔ یعنی لوگ صرف الٹا اور سیدھا ہی جانتے ہیں، لیکن جان صاحب نے بتایا کہ تیسرا رخ بھی ہے اور اس سے زیادہ پہلو بھی ہو سکتے ہیں۔ سامعین، اگرچہ ہماری بھی آج طبیعت ناساز ہے، نزلہ زکام جسے آج کل فلو کہا جاتا ہے، اس کا بھی شکار ہیں، تو معذرت کے ساتھ جان صاحب نے تیسرا رخ دکھایا، اسی کو استاد کہتے ہیں۔ جان صاحب کا مجموعہ شاید کے نام سے جب منظر عام پر آیا تو اس کا ایک طویل دیباچہ ہے، 40 صفحات سے زائد، جسے بے حد پسند کیا گیا، اور انور شعور صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ انور شعور صاحب اس وقت سب رنگ ڈائجسٹ کے آفس میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور جان صاحب اس مجموعہ کلام شاید کے دیباچے کی تحریر کے لیے انور شعور صاحب کے پاس آتے تھے، اور انور شعور صاحب نے خود یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جان صاحب فی البدی دیباچہ ان کو لکھواتے تھے، گویا املا لکھواتے تھے، اور انور شعور صاحب جو جان صاحب کہتے جاتے، انور شعور صاحب قلم بند کرتے جاتے۔ جان صاحب ایک غیر جانبدار تھے، یقیناً جو ان کی سوچ تھی وہ کسی جانبدار شخص کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ انہیں لوگ چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن جب جان صاحب سمجھ میں آ جائیں گے، ان کی شاعری کی گہرائی کو تیسرے زاویے سے سمجھ لیا جائے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ جان صاحب آدمی نہیں بلکہ ایک مجسم ذہن تھے۔ اگرچہ سامعین جان ایلیا کا کام بہت زیادہ نہیں، لیکن جتنا کام کر سکے وہ کر گئے۔ بات معیار کی ہے، ورنہ آج بھی درجنوں مجموعہ جات کے حامل شعراء ہیں اور گزرے بھی ہیں۔ ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے، جیسے غالب ایک ہی دیوان پر آج تک زندہ ہیں۔ بعض لوگوں کو جان صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کے فن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ شاید اسی لیے مجروح سلطان پوری نے جان ایلیا مرحوم کے بارے میں فرمایا تھا کہ جان شاعروں کا شاعر ہے۔ یقیناً جان صاحب تھے، دوسرا کوئی بھی اب
جان نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ کہاں ہے سرفراز اب جان جیسا، وہ تو بس ایک ہی تھا، دوسرا نہیں۔ آئیے سامعین، آپ کو جان ایلیا صاحب کا یہ کلام سنواتے ہیں۔ جان صاحب فرما گئے کہ تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو۔ تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو۔ جو ملے خواب میں وہ دولت ہو۔ تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو، تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو، اور اتنے ہی بے مربت ہو۔ ہے میری آرزو کہ میرے سوا، ہے میری آرزو کہ میرے سوا تمہیں سب شاعروں سے وحشت ہو۔ ہے میری آرزو کہ میرے سوا تمہیں سب شاعروں سے وحشت ہو۔ کس لیے دیکھتے ہو آئینہ، تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو۔ داستان ختم ہونے والی ہے، داستان ختم ہونے والی تم ہے۔ میری آخری محبت ہو۔ داستان ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہے۔ داستاں ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب جان ایلیا مرحوم، خاندانی نام سید اصغر جان، قلمی نام جان ایلیا، ولدیت علامہ شفیق حسن ایلیا، 14 دسمبر 1937 امروہہ میں پیدا ہوئے، 8 نومبر 2002 کراچی میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ سامعین، پاک و ہند میں نمایاں حیثیت رکھنے والے پاکستانی شاعر، فلسفی، نثر نگار اور عالم جان ایلیا 14 دسمبر 1937 یو پی امروہہ میں پیدا ہوئے۔ معروف صحافی و شاعر رئیس امروہوی اور فلسفی سید محمد تقی صاحبان ان کے بھائی تھے، اور کالم نگار زاہدہ حنا صاحبہ ان کی سابقہ اہلیہ تھیں۔ جان ایلیا کو اردو کے علاوہ کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ جان ایلیا نے محض 8 برس کی عمر میں پہلا شعر کہا تھا کہ چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ سامعین، جان صاحب کا پہلا مجموعہ کلام شاید، اس کے بعد یعنی اور دیگر مجموعہ جات منظر عام پر آئے۔ 8 نومبر 2002 کراچی میں رحلت فرمائی۔ اندرون و بیرون ملک مشاعروں میں منفرد انداز میں اپنے کلام نظر سامعین فرماتے رہے۔ مرحوم مجروح سلطان پوری نے انہیں شاعروں کا شاعر قرار دیا۔ 8 نومبر کو جان ایلیا کی برسی منائی جائے گی، اس حوالے سے ان کا ذکر خیر ہے۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، پروگرام پسند فرمانے کا، اپنی آرا سے نوازنے کا بہت بہت شکریہ، نام بنام آپ سب کا شکریہ۔ جناب محمد طاہر صدیقی صاحب بہت شکریہ سر، جناب علی کوثر صاحب بہت شکریہ سر، جناب اصغر زیدی صاحب بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، جناب محسن سلیم صاحب، جناب سلیم شہزاد صاحب، جناب زامی حیات ایرانی صاحب، جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا، جناب پروفیسر رحمان خاور صاحب سر بہت شکریہ آپ کا بھی، عنایت نوازش جناب انور دانش صاحب، جناب محمد اقبال شیخ صاحب، جناب یاسر سعید صدیقی صاحب، جناب پیر فیض علی صاحب، جناب علی زیدی صاحب
سر آپ کا بھی اور آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. جناب عظمت باری صاحب، جناب سید اطہر صاحب، جناب محمد ایوب شیخ صاحب، جناب اسلم صابر صاحب، جناب ظہیر الدین شمس صاحب، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، محترمہ سحر علی صاحبہ، جناب احتشام اتاری صاحب، محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ. آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. ڈیلی میزبان سے پسندیدگی کا اظہار ہوا، بہت شکریہ. جناب تنویر اختر صاحب، ہماری بہن محترمہ جنت الفردوس صاحبہ، بہت شکریہ بہت شکریہ. جاوید علی صاحب، محترم جاوید علی صاحب، محترمہ ذکیہ شیخ صاحبہ، جناب نسیم عباس جنجوا صاحب، تسی گریٹ ہو جی، بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا. جناب عمیر خان صاحب، جناب سلمان اعظمی صاحب، جناب راؤ سلمان چوہان صاحب، جناب شاہد عمران صاحب، جناب عاشق شوقی صاحب، جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب خواجہ علی حسین عابدی صاحب، محترمہ شیریں سید صاحبہ. آپ تمام احباب کا بہت 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 شکریہ، بے حد شکریہ. جیتے رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. سامعین کیا کیجیے کہ ہفتے بعد یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور وقت محدود ہوتا ہے، سو ہم اختصار سے کام لیتے ہوئے بڑھیں گے آگے. حصہ اول میں جان ایلیا کا ذکر خیر رہا، اور اب عہد رواں کے شعراء کرام کے چیدہ چیدہ کلام، اور حصہ دوم میں ملاقات رہے گی شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش کے حوالے سے 9 نومبر. ہماری بہن ہیں شگفتہ شفیق صاحبہ، فرماتی ہیں کہ بات کو حد سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے، بات کو حد سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے، گھر میں دیوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، بات کو حد سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے، گھر میں دیوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے. اور جو مصیبت میں صدا ہم کو دھکیلے جائیں، جو مصیبت میں صدا ہم کو دھکیلے جائیں، ایسے رشتوں کو نبھانے کی ضرورت کیا ہے. اور اپنے اللہ کو شگفتہ تو بنا لے اپنا، اپنے اللہ کو شگفتہ تو بنا لے اپنا، راز دل سب کو سنانے کی ضرورت کیا ہے. بات کو حد سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے، گھر میں دیوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے. شاعری سچ بولتی ہے محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ. آئیے 2 نظمیں سماعت فرمائیے. ایک نظم ہے جناب فیروز ناطق خسرو صاحب کی، اور دوسری نظم ہے محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ. جناب فیروز ناطق خسرو صاحب کی انتہائی مختصر نظم وہ ایک لڑکی، عنوان ہے وہ ایک لڑکی. فیروز ناطق خسرو صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ایک لڑکی جو ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی تھی، وہ ایک لڑکی جو ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی تھی، شرارت سے کسی کا نام رکھتی تھی، کسی کا منہ چڑھاتی تھی. کبھی ہم جولیوں کے بیچ رہ کر قہقہے کل تک لگاتی تھی، وہ اب خاموش رہتی ہے. وہ ایک لڑکی جو ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی تھی، شرارت سے کسی کا نام رکھتی تھی، کسی کا منہ چڑھاتی تھی.
کبھی ہم جولیوں کے بیچ رہ کر قہقہے کل تک لگاتی تھی، وہ اب خاموش رہتی ہے، وہ اب خاموش رہتی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب فیروز ناطق خسرو صاحب کی خوبصورت نظم۔ اور اب ہماری بہن محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، ان کی نظم کا عنوان ہے ارادے۔ فرماتی ہیں، ہے روشن دن بہت سے کام باقی ہیں، گزرتے لمحوں کو زنجیر کرنا ہے، جو میرے رت جگوں کی روشنی ہے، خیال و خواب کو تحریر کرنا ہے، مجھے تاروں سے آنگن کو سجانا ہے، میرے گلداں میں خوشبو کا بسیرا ہو، میرے دیوار و در آئینہ خانے سے کوئی رت ہو، یہاں پھولوں کا پہرا ہو، غبار آلود ہیں اوراق ہستی، شعور و فکر پا جالے تنے ہیں، میں اپنی زندگی ترتیب دے لوں، میں اپنی زندگی ترتیب دے لوں، میرے حرف و سخن بکھرے ہوئے ہیں، میرے حرف و سخن بکھرے ہوئے ہیں، میں اجلے رنگ بھر دوں کینوس میں، خوشی کا سرخ سبز امید کا رنگ، وہ تابانی میرے افکار کی ہو، نکھر جائے مہ و خورشید کا رنگ۔ شاعری سچ بولتی ہے، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ کی نظم بعنوان ارادے۔ سامعین، شاعری شعراء اکرام بھی فرماتے ہیں اور ہماری شاعرات بھی۔ ایک اور شاعرہ، ان کی نظم سماعت فرمائیے، عنوان ہے حیرت ہے۔ یہ نظم کا ایک الگ مزاج ہے سامعین۔ اس کی شاعرہ ہیں محترمہ سائمہ اسحاق صاحبہ۔ اپنی نظم حیرت ہے میں فرماتی ہیں کہ عورتیں جنس تو نہیں ہوتی، عورتیں جنس تو نہیں ہوتی، جن کو بازار میں کھڑا کر دو، اپنے ہر ایک گناہ کے بدلے ان کو تاوان میں ادا کر دو، اپنے کردار کی گراوٹ کو ایسے چہروں پر تم سجاتے ہو، اپنی تہذیب کا حسین چہرہ کس طرح مسخ کرتے جاتے ہو، اپنی تہذیب کا حسین چہرہ کس طرح مسخ کرتے جاتے ہو، اپنی ماں اور بہن بیٹی کا جس طرح ماس نوچ کھاتے ہو، ایسے بے حس تماش بینوں کی آنکھ کی روشنی پر حیرت ہے، ایسی غیرت کے نام پر ننگی ناچتی زندگی پر حیرت ہے۔ عورتیں جنس تو نہیں ہوتی، جن کو بازار میں کھڑا کر دو، اپنے ہر ایک گناہ کے بدلے ان کو تاوان میں ادا کر دو، اپنے کردار کی گراوٹ کو ایسے چہروں پر تم سجاتے ہو، اپنی تہذیب کا حسین چہرہ کس طرح مسخ کرتے جاتے ہو، اپنی ماں اور بہن بیٹی کا جس طرح ماس نوچ کھاتے ہو، ایسے بے حس تماش بینوں کی آنکھ کی روشنی پر حیرت ہے، ایسی غیرت کے نام پر ننگی ناچتی زندگی پر حیرت ہے، حیرت ہے، حیرت ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، محترمہ سائمہ اسحاق
کی نظم حیرت ہے۔ جناب محمود شام صاحب نے محترمہ سائمہ اسحاق کے مجموعہ کلام رخت کو اردو شاعری میں ایک خوشگوار اضافہ قرار دیا ہے، جبکہ اس سے قبل بھی ان کا ایک مجموعہ حاصل منظر عام پر آ کر اپنے حصے کی داد سمیٹ چکا ہے، اور ان کا یہ دوسرا مجموعہ کلام رخت بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ سائمہ اسحاق فرماتی ہیں کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے قسم سے، بڑی تکلیف ہوتی ہے قسم سے، وہ جب لہجہ بدل کر بولتا ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ سائمہ اسحاق۔ محترمہ سائمہ اسحاق مزید فرماتی ہیں کہ جب اسیری ستانے لگتی ہے، جب اسیری ستانے لگتی ہے، میں پرندے اڑانے لگتی ہوں، شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ سائمہ اسحاق۔ ذکر ہے شعراء کرام کے ساتھ ساتھ ہماری شاعرات کا، تو آئیے کلام شاعرہ بزبان شاعرہ محترمہ سحر علی سماعت فرمائیے۔ ایک نظم ہے مرحوم شوہر کے لیے لکھی تھی۔ اجل سے مانگتے مہلت، بڑی جلدی تھی جانے کی، تمہیں ہم کو بھلانے کی، ٹھہر کر سوچ لیتے تو بہت سے کام باقی تھے، رفاقت کے کئی تھے پل، وفا کی شام باقی تھی، ابھی تو منزلوں کی اور جانا تھا، ابھی کچھ گام باقی تھے، ابھی مل کر بہت سی الجھنوں کو حل بھی کرنا تھا، ابھی مجھ کو بہت سی مشکلوں کا سامنا تھا، ابھی تم سے بہت سے موسموں کے آنے جانے کی نشانی پوچھنی تھی، ابھی تم سے بہت سے موسموں کے آنے جانے کی نشانی پوچھنی تھی، ابھی مل کر کوئی ایسی کہانی وضع کرنی تھی کہ جس میں ہجر کے موسم کا کوئی ذکر نہ آئے، تمہارے وصل کا لمحہ ٹھہر جائے، ابھی کیا ایسی جلدی تھی، بہانہ کوئی کر لیتے، ابھی تو مجھ کو اڑتے بادلوں پہ پاؤں رکھنا تھا، ابھی مجھ کو افق پر پنچھیوں کے ساتھ اڑنا تھا، ابھی تو روشنی کی سمت مڑنا تھا، میرے لہجے کی خوشبو کو تمہیں محسوس کرنا تھا، ابھی کیا ایسی جلدی تھی، فسانہ کوئی گھڑ لیتے، ابھی لہروں نے ساحل سے مٹائے تک نہیں منظر، ابھی محسوس کرتی ہوں تمہارا ہاتھ کاندھے پر، ابھی لہروں نے ساحل سے مٹائے تک نہیں منظر، ابھی محسوس کرتی ہوں تمہارا ہاتھ کاندھے پر، ابھی بدلا نہیں دیکھو افق پر چاند کا محور، ابھی تو زندگانی کے کئی امکان باقی تھے، ابھی تو زندگانی کے کئی امکان باقی تھے، کئی ارمان باقی تھے، ابھی کیا ایسی جلدی تھی، کوئی بھی عذر کر لیتے، اجل سے مانگتے مہلت، کوئی تم بات تو کرتے۔ بہت شکریہ۔